علامہ صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ڈیپ فریزر اور فریزر جو ہے نا ان کی بڑی رش لگا ہوا ہے دکانوں پہ. رات کے 12 1 بجے تک جو ہے نا وہ رش لگا ہوا ہے. لوگ بقرعید سے پہلے اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے نا ہم کتنے دن تک جو ہے وہ کھا سکتے ہیں؟ اب ڈیپ فریزر ہے تو اس میں تو مہینہ 2 مہینہ تو بالکل آپ نے بالکل درست کہا کہ ان دنوں میں ویسے ہی ڈیپ فریزرز کے ریٹس بھی بڑھ جایا کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے. اور عمومی تاثر یہی ہوتا ہے کہ جناب گوشت کو جو ہے نا سیو کرنے کے لیے جو ہے وہ پریزرو کرنے کے لیے یہ خرید و فروخت کا سلسلہ ہے. دیکھیے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ گوشت کا جو تقسیم کا طریقہ کار ہے وہ بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں عطا کیا ہے. دیکھیں کہ ہم کتنے خوبصورت دین کے ماننے والے ہیں کہ اس دین کی جملہ تعلیمات ہر معاملے پر اور ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتی ہے. آپ نے اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کیا، قربان کیا، اور پھر اس کے بعد اس سے آپ نے گوشت کو حاصل کیا. اب اس گوشت کی تقسیم کا بھی محبوب طریقہ شریعت مطہرہ نے بیان کیا کہ جتنا گوشت ہے اس گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اعزاء اقربا کے لیے اور ایک حصہ غریبوں اور ناداروں کے لیے. لیکن یہ یاد رہے جتنا گوشت ہے اس سب کو ایک جیسا ہی مکس کیا جائے. یہ نہیں کہ اچھا حصہ اپنے لیے رکھ لیا، جو چربی والا ہے جو ہڈی والا ہے وہ غریبوں کے لیے کر دیا اور رشتہ داروں کے لیے جو ہے وہ سیکنڈ گریڈ گوشت الگ کر لیا. اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کے ضمن میں. اچھا اب یہ تو محبوب طریقہ تھا کہ آپ 3 حصے کر کے اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور غریبوں کے لیے نکال لیں. لیکن اگر کسی کے گھر کے افراد زیادہ ہیں، اس کا کنبہ اور اس کے عیال زیادہ ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس گوشت سے میں ہی زیادہ سے زیادہ نفع اور فائدہ حاصل کروں، تو اسے شرعی طور پر اجازت ہے کہ وہ سارے کے سارا گوشت اپنے لیے رکھ لے اور وہ خود کھائے اور اپنے گھر والوں پر اور اپنے عیال پر اسے صرف کرے اور انہیں کھلائے. اس میں کوئی شرعی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر اب آپ کی بات آ گئی کہ جناب کس وقت تک کھایا جا سکتا ہے؟ جب تک آپ اس کو پریزرو کر سکتے ہو. آپ اسے جتنا طویل وقت دے سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، خراب نہ ہو. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اتنا پرانا پڑا ہوا گوشت آپ کا کھانا آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے یا نہیں، یا صرف گوشت کھانے کا شوق ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیر تک گوشت پکا پڑا رہنا اور پھر اس کے بعد اسے استعمال کرنا بہت ساری معدے کی بیماریوں کا ذریعہ اور سبب بھی بن رہا ہوتا ہے. اس کو بھی مد نظر اور ملحوظ خاص کے رکھ کر گوشت کھانے کے اپنے شوق کو پورا کیا جا سکتا ہے. اچھا علامہ صاحب ایک مزے کی بات بتاؤں گا. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، پتہ نہیں ایسے اور بھی ہو سکتا کوئی ہوں. وہ صاحب اپنے 2 یا 3 جانور ذبح کرتے ہیں اور 2 یا 3 ڈیپ فریزر بھر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے اور اس کا گوشت ہم یعنی اگلی بقرعید سے 2 دن پہلے تک کھاتے ہیں، تھوڑا کر کے. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ہر ایک کا اپنا، تو وہی بھی اللہ کی راہ میں قربان. تو یہ جو عام جانور وہ بھی تو اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے. جی بالکل ظاہر سی بات ہے کہ باقی جو جانور جو ذبح ہوتے ہیں عام دنوں میں وہ بھی حلال جانور ہیں، اللہ کی جانب سے دیے گئے ہیں، اور پھر ان کا کھانا بھی صدقہ بن جاتا ہے. جب آپ اس کا گوشت خرید کر لاتے ہیں خود پر اور اپنے اعزاء اقربا پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقے کی حکم میں.